اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین ایمانی حالات میں رکھے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ آج ہم دیکھیں گے کہ دراصل روزہ ہے کیا اور اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تو روزہ دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چند دن رکھے ہیں، جو رمضان کا ایک مہینہ مختص کیا ہے ان مسلمانوں کے لیے، اس میں کھانے پینے، فسق و فجور سے ارتکاب کرنے کا نام جو ہے نا، رک جانے کا نام، اس سے دور رہ جانے کا نام جو ہے نا وہ روزہ ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا جو بھی اس کے کچھ صحت کے مسائل ہیں تو وہ روزے کی قضا دے گا اور ساتھ میں ایک فدیہ بھی دے گا اور بعد میں روزے کمپلیٹ بھی کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں روزے کا ہماری زندگیوں میں مقصد کیا ہے آنے کا، کیونکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہے۔ تو روزے کا جو مقصد ہے نا، سب سے پہلا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے ہم وہ مانیں، کیونکہ یہ فرض عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ماننا ہے۔ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں انشاءاللہ روزہ رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ روزہ کا جو مقاصد ہے نا وہ یہ ہے۔ تو ہم اس دفعہ اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ روزے کے مقاصد کیا ہیں، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت دل میں لانا، اور ان تمام چیزوں سے پھر ہماری کنیکٹیویٹی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں روزے کا ایک اور مقصد ہے کہ جو بھی انسان کی نفسانی خواہشات ہیں اس پہ انسان نے کنٹرول کرنا ہے۔ اور رمضان ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا مہینہ ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جہاں پہ ہم جو ہے وہ کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں۔ وہ ایک مخصوص ٹائم میں، فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا جو ہے نا وہ ایک آزمائش والا ہی ٹائم پیریڈ کہہ لیں کہ جو چیزیں حلال بھی ہیں اس سے رک جانا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول میں، اس کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اس کی حلال کردہ اشیاء سے ہم دور ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ سے دور کیوں نہیں ہو سکتے۔ اور رمضان کے بعد بھی، رمضان ہمیں ایک پریکٹسنگ جو ہے وہ مہینہ ملتا ہے کہ اس میں ہم نے یہ جو ہے نا پوائنٹس، ان پہ غور و فکر کرتے ہوئے اس سے رکنا ہے۔ تو پھر ہم جب حلال چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے نفس کو روک لیتے ہیں، تو پھر جو حرام اشیاء ہیں، جیسے ہم انسان بحیثیت انسان کسی کی کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی چغلی کر لیتا ہے، کوئی بہتان لگا دیتا ہے، کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، کوئی انسان بے حیائی کے کام کرتا ہے، اور کوئی انسان ایسا ہے جس کو چوری کرنے کی عادت ہے یا وہ عبادت نہیں کر پاتا اس طرح، تو ہم ان حرام کاموں سے کیوں نہیں رک سکتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ روزے کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس رمضان ہم نے یہ پریکٹس کرنی ہے کہ جہاں ہم حلال اشیاء سے خود کو روک کے رکھے ہوئے ہیں، وہاں ہم نے حرام کاموں سے بھی اجتناب کے اوپر کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں روزے کا مقصد جو ہے وہ صرف ہم نے دیکھا کہ کھانا پینا اور صرف جو مادی اشیاء ہیں ان سے دور رہنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پریکٹس اسی لیے دی ہے کہ ہم شیاطین کی آمد و رفت جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں اس کو بند کریں، اسے کلوز کریں، ہر وہ دروازہ بند کریں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رمضان میں۔ تو جب کھول دیے جائے جنت کے دروازے تو جنت کے حصول کے لیے کام کرنا ہے اور شیطان کی آمد و رفت اپنی زندگی میں بند کرنی ہے۔ اور وہ کیسے بند ہوگی؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے روکے سے رک جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل پیرا ہوں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا جو ایک مقصد اور ہے کہ روزے کی وجہ سے انسان کے اندر جو ہے نا وہ پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، وہ اس کے اندر تقویٰ آتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ برائیوں سے دور ہٹنے کی جو طاقت ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور نیکیوں والی زندگی گزارنے کی طاقت اس کے اندر آتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو رمضان کے روزوں کا مقاصد ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ روزہ جو ہے نا اس کے اثرات جو ہیں وہ انسان کے صرف جسم پہ نہیں بلکہ اس کی روح پر بھی آتے ہیں۔
اگر ہم صرف سحری کر رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، اپنے کھانے کو کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن بینگ اے سوسائٹی اگر ہم دیکھیں تو بہت سے گھروں میں روزے کا مقصد صرف کھانا پینا رہ جاتا ہے کہ سحری میں بھی ڈھیر سارا کھا لو، اور پورا دن جو ہے وہ خواتین گھر کی جو ہے وہ افطاری کی تیاری میں لگی رہتی ہیں کہ روزہ ہے تو ہم نے یہ پکوڑے بھی بنانے ہیں، سموسے بھی بنانے ہیں، ہمیں اچھا کھانا بھی بنانا ہے، اور یہ جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے کہ جو بھی روزے کو افطار کرا رہے ہیں وہ ان کی عبادت ہی جو ہے نا وہ کنسیڈر ہو رہی ہے۔ نو ڈاؤٹ روزہ افطار کرانا، روزے کے افطاری اور سحری بنانا یہ ایک بہت بڑا عظیم ثواب کا کام ہے، لیکن یہ بھی پوائنٹ آپ نوٹ کریں کہ جو گھر کی خواتین ہیں سارے ثواب پھر ہم نے انہی کو دے دینے ہیں۔ ہم جو جینٹس حضرات ہیں وہ کیوں نہیں ثواب میں حصہ لیتے؟ کیا ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں؟ کیا ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ بھی افطار کرائیں اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قربت انہیں نصیب ہو جائے؟ تو اس رمضان یہ ضرور ڈیسائیڈ کریں کہ سارے ثواب اور ساری نیکیاں خواتین نے لینی ہیں یا جینٹس نے بھی لینی ہیں۔ تو اگر تو آپ بھی چاہتے ہیں یہ والی نیکی لینی تو ضرور ہیلپ آؤٹ کیجئے، اس دفعہ تھوڑا چینج لائیے زندگی میں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی نیکی نہیں ہے اور قرآن پڑھنا یا عبادت کرنا یا نماز پڑھنا یا دیگر امور جو رمضان میں ہیں ان کو سر انجام دینا نیکی ہے، تو پھر خواتین کو بھی گھر کی جو ہے نا یہ والی نیکی کرنے کی جو ہے موقع فراہم کریں کہ وہ بھی اپنے نوافل ادا کر سکیں، وہ بھی اپنی نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کرنے کے لیے وقت نکال سکیں، وہ بھی اپنی عبادت کو اسٹرانگ کر سکیں، اور وہ بھی اپنے قرآن کو اتنا ہی وقت دے سکیں جتنا کہ آپ دیتے ہیں۔ ضرور غور و فکر کرتے رہیے گا کہ روزے کا مقصد صرف سحری کھانا اور افطاری کرنا نہیں، روزے کا مقصد صرف روزے افطار کروانا نہیں، روزے کا مقصد صرف یہ والی حدیث نہیں آتی کہ سحری میں برکت رکھ دی گئی ہے، تو سحری میں واقعی برکت ہے، لیکن وہ برکت اس طرح ہے کہ رات کے 2:30 اٹھ کے اور وہ پھر ایک لمبا سلسلہ چلے، تو ان باتوں پر ضرور غور و فکر کیجئے گا، اور اگر یہ بہت ثواب کے کام ہیں آپ کی نظر میں تو آپ بھی اس ثواب کو حاصل کرنے کی اس رمضان کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بات ہو رہی تھی کہ روزے کے جو مقاصد میں ہیں اس کے فوائد اور اثرات جو ہیں روح اور بدن دونوں پر ہوتے ہیں۔ روزہ تمام اعضاء کی وہ قوتیں انسان کو واپس دلا دیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ وہ کمزور ہو رہا ہے روزے رکھ کے، لیکن دراصل نہ اس کی روح کمزور ہوتی ہے اور نہ اس کا جسم کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو انسان کو اس روزے کے ذریعے بہت اسٹرانگ بنا دیتے ہیں، اور دراصل روزہ ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اور اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کنیکشن بلڈ کرنے کا جو ذریعہ ہے نا وہ روزہ ہے۔ اگر ہم روزے کی حقیقت کی بات کریں کہ روزہ کیا ہے، تو یہ ایک ایسا راز ہے جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان رکھ دیا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ وہ جب چیزوں سے رکتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے، حرام چیزوں سے، وہ کاموں سے جو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، تو کوئی انسان تو اس کو دیکھ نہیں رہا، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کی نظروں کا شعور رکھ رہا ہے، وہ اپنے رب کی محبت میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑتا ہے انسان، اور اس کا کوئی عمل یہ دیکھ بھی نہیں رہا ہے، صرف وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں کا شعور ہے جو اس کو آتا ہے، اور یہی دراصل روزے کی حقیقت ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان کے معاملات ہیں الحمدللہ۔ اسی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 5927 نمبر پر، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے ماں سوائے روزے کے، یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ بھی دوں گا، اور روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں، جس کے ذریعے ہمیں تقویٰ کا حصول ہو جائے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمیشہ مثبت رہیے، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں تقسیم کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی لے آئیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔